بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چینل حیدری کے پروگرام کل اور آج میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، ملت کے حالات پر بولنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، بولنا بہت چاہتا ہوں، لیکن چند بہت ہی اہم مدعوں پر گفتگو ہوئی ہے۔ ایک اہم مدعا یہ بھی ہے، ہمارے کچھ لوگ خواجہ شیعہ اشعری جماعت کی برائی کرتے ہیں کہ وہ مختصر تعداد میں ہونے کے باوجود ہم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ آپ کچھ ایسا کریے ان کی حکمرانی ختم ہو جائے۔ کس نے روکا ہے؟ آپ بھی ایسی کوئی آرگنائزیشن بنائیں جو خمس لا کر ملت کے کام کر سکے۔ صرف تنقید اور غیبت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ خمس کی رقم لے کر چاہے تھوڑا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ تو کر رہے ہیں، صرف باتیں نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بالکل ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ان کے کام کرنے کے طریقے پر رشک ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے دلوں میں شیعوں اور انسانیت کی خدمت کرنے کا جو جذبہ عطا فرمایا ہے، کاش وہ ہندوستانی شیعوں کے دلوں میں بھی ملت کی فلاح بہبود کے کام کرنے کا ایسا ہی جذبہ عطا ہو۔ آمین۔ ہمارے وہ افراد جو ملت کے آج کل ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ان سے حسد رکھتے ہیں، ہم پھر واضح کر دیں ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے اس سے حسد نہیں، اس سے رشک کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے۔ جہاں تک ملت کے فلاح بہبود تعمیری کاموں کا معاملات ہیں، ہماری ملت کے وہ افراد جو ذمہ دار اور مولوی صاحبان جہاں بھی ملیں گے، بڑی بڑی باتیں یا مزاح ہوگا اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس کوئی پروگرام کرایا اور ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر ان سے معلوم کیا جائے آپ نے ملت کے کسی فرد کی کوئی مدد کی ہے تو ایک دو کو چھوڑ کر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس جماعت کے بہت سے ادارے ہیں جو انسان کی ہر ضرورت کے کاموں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، چاہے پوری کام نہ ہوتے ہوں گے لیکن کافی حد تک پورا کام کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی میدان کے کام ہوں۔ ہر کسی کی مدد کے لیے تیار تو نظر آتے ہیں، جس کے لیے وہ اچھی طرح پلاننگ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ اگر ان کے کسی ادارے کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ بڑے بڑے بزنس مین پورا دن میٹنگ سے نہیں اٹھتے جب تک اس کام پر فیصلہ نہ ہو جائے جس کام کے لیے میٹنگ بلائی تھی، جبکہ ان لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے کاروبار تو اچھے چل رہے ہیں، لیکن شیعوں اور انسانیت کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو ملت کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے ہیں تو دوسروں پر اعتراض نہ کر کے اپنے کو کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا، وقت دینا ہوگا۔ جب 10 افراد مل بیٹھ کر بات چیت صلاح و مشورہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ اچھا فیصلہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ بس آپ خلوص نیت سے کوئی کام انجام دینے کی کوشش تو کریں، اور جو لوگ صرف وعدہ اور باتیں کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیں۔ دوستو، دنیاوی اعتبار اور ترقی کے لحاظ سے ہم دوسروں سے بہت پیچھے ہیں۔
یہاں تک ممبئی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارا کوئی افسر تو دور کی بات ہے، سپاہی تک نہیں۔ ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہیں، ان کو صرف راستہ بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو منزل تک پہنچانا ہوگا۔ ہمارے 2-4 بچے بھی اس میں کامیاب ہو گئے تو وہ بہت سے بچوں کو بھی راستہ بتا کر منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح آج بھی اتر پردیش میں ہماری نمائندگی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و کرم سے وہاں IAS IPS سے لے کر سپاہی تک موجود ہیں۔ بس ہمیں سنجیدہ ہو کر کوشش کرنی ہے، بچوں پر احسان نہیں جتانا ہے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، ان کی ہمت بڑھانی ہے، اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھ کر یہ کام کرنے ہوں گے۔ ملت کے تمام علماء کرام، ذاکرین اور دانشور حضرات سے گزارش ہے، برائے مہربانی خدا کے لیے ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں، خاموش نہ رہیں۔ جو بھی شخص مختلف خیالات رکھتا ہو اس کو سمجھائیں، ایسا نہیں ہے۔ ائمہ معصومین اور وحدہ لا شریک آپ سے جواب نہیں طلب کریں گے، آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ یہ کام کر سکتے تھے لیکن آپ خاموش رہے۔ آپ بھی کچھ بولیں، کچھ تو کوشش کریں تاکہ شہزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے روبرو سرخرو ہو سکیں۔ اگر کوئی صاحب ان کاموں کو مناسب سمجھ رہے ہوں تو ان کاموں کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، برائے مہربانی خود بھی کوشش کریں اور مناسب سمجھیں تو ہم سے بھی رابطہ کریں۔ ظاہر ہے ایک انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن جب بہت سے مزاج ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو بڑے سے بڑا مشکل کام حل ہو جاتا ہے۔ ابھی تک جتنی بھی کمیٹیاں بنی ہیں ان میں صرف ایک نظریہ کے افراد ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا کریے دونوں نظریات کے افراد ایک ساتھ رہیں، اس سے بہت سے معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بس ملت کو متحد کرنے کا جذبہ ضرور رکھیے۔ دور گزشتہ میں ہمارے بزرگ علماء کرام اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب کو شامل کرنے سے ناراض ہوتے تھے اور ان کی انکساری سے فرماتے تھے وہ ان القابات کے قابل نہیں ہیں، وہ طالب علم ہیں۔ لیکن آج کل ہر عالم اپنے نام کے ساتھ دوسرے تو الگ ہیں، خود ہی بڑے بڑے القاب لگانا فخر سمجھتا ہے۔ یہ معاملہ بھی بہت ہی حساس ہو گیا ہے، اس کے سبب بھی ملت میں انتشار رہتا ہے۔ آج کل بزرگ عالم کو آیت اللہ اور حجت الاسلام والمسلمین لکھا جاتا ہے، جس کے لیے ایک گروپ کہتا ہے یہ القابات صرف اور صرف ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں، منسوب ہیں۔ ان القابات کو غیر معصوم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لغوی معنی کچھ بھی نکال لیجئے۔ ادھر کہا جاتا ہے آیت اللہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کیا آپ اللہ کی نشانی نہیں ہیں؟ تو دوسری طرف ائمہ معصومین کے اسماء گرامی کے ساتھ جل جلالہ لگایا جا رہا ہے۔ ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جو چہرے باقی رہنے والے ہیں، اور ائمہ معصومین ہی کہ وہ چہرے ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے نظریات کہا جائے یا انا کا مسئلہ کا بنا ہوا ہے، سب اپنے اپنے نظریات پر قائم ہیں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک دونوں آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے
حل نکلنا بہت مشکل ہے اور کوئی ان کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ چند افراد ایک دوسرے کے بات سمجھ لیں تو پوری ملت کا انتشار ختم ہو جائے، لیکن تیسری طرح کے مفاد پرست ان کو ایک ہونے نہیں دیں گے۔ کاش وحدہ لا شریک کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیں یہ لوگ آمنے سامنے بیٹھ جائیں۔ یہ سازشیں 10-20 سال سے نہیں ہو رہی ہیں۔ ان کو حکومت برطانیہ نے نامعلوم کب سے کر رہی ہے، لیکن تقریباً 400 سال قبل حکومت برطانیہ کے جاسوس ہمفریک نے اپنی رپورٹ میں جو لکھا تھا کسی کو دستیاب ہو گیا، جو بعد میں ایک کتاب ہمفرے کے اعتراف کے نام سے شائع ہو گئی۔ دراصل دوسرے مسلمانوں میں نفاق ڈالنے میں چند سال میں ہی کامیاب ہو گئے تھے، لیکن معاذاللہ شیعت کو تباہ کرنے کی ان کی سازش تقریباً 400 سال پرانی ہے، جس میں وہ تقریباً 25 سال قبل کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے، وہ ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف مرجعیت اور ہماری عزاداری ہے، جس نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا۔ آپ سے گزارش ہے، ہر شیعہ اثنا عشری کو اس وقت کے حکومت برطانیہ کے جاسوس ہمفرے کے اعترافات ضرور پڑھنی چاہیے، کس طرح سے اس نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کر کے وہابی فرقے کو پیدا کیا۔ شیعت میں نفاق پیدا کرنے کے سلسلے میں اس نے خود اعتراف کیا ہے۔ جب اس کے افسران نے شیعوں کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے کہا، میں پورے سال میں ان میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرتا رہوں، کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہوں، لیکن جب محرم کا چاند نظر آتا ہے وہ میرا سکھایا ہوا تمام سبق بھول جاتے ہیں۔ جب تک شیعوں میں مرجعیت اور عزاداری ہے ان کو بھٹکانا ناممکن ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو یہ علم بھی ہو جائے گا حکومت برطانیہ جو سازشیں 400 سال پہلے کی تھیں آج کیسے اور کیوں کامیاب ہوتی ہیں نظر آ رہی ہیں۔ آج ہماری قوم کے حالات ہو بہو وہ ہی ہیں جو انہوں نے تیار کیے تھے۔ ظاہر ہے اس مرض کا علاج آسان نہیں ہوگا، وقت تو لگے گا، لیکن ہمیں صبر و استقلال کے ساتھ سنجیدگی سے اس پر کام کرنا ہوگا۔ جب بھی ہم اپنے آئندہ نسلوں کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے، ورنہ وہ تو اندھیروں میں جی ہی رہے ہیں اور برداشت کر لیں گے، اس کے بعد اس کے عادی بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ ہم اور آپ پر منحصر ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایمان کی روشنی چاہتے ہیں یا گھنگھور اندھیرا۔ اگر یہ کتاب ہمفرے کے اعترافات آپ کو دستیاب نہ ہو تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اگر آپ لوگ یہ کتاب چھپوا کر ہر شیعہ کے گھر پہنچائیں گے تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا۔ ہم دشمن کی سازش سے ہوشیار اور واقف ہو جائیں گے۔ ہم شیعان علی علیہ السلام میں نفاق کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جب وہ اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے 400 سال پہلے ہمارے مرجع کا ہم شکل بنا سکتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے مرجع اکرام کے دفتروں میں اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے سازش کے تحت اپنے ایجنٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ کام ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ان کو جو بھی اپنے مقصد کے لیے کارآمد نظر آتا تھا وہ ہمارے مرجع کے ہم شکل سے کہلواتے تھے۔ یہ سب آپ کو اس کتاب ہمفرے کے اعترافات میں پڑھنے کو ملے گا۔
اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کے شر اور سازش سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن فی الحال انہی معاملات کو آپ کے روبرو رکھا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس میں ہی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ظاہر ہے ان معاملات کو اٹھانے میں سب ہمارے کچھ اور دشمن ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ وحدہ لا شریک اور چہردہ معصومین اپنے امان میں رکھیں گے، کیونکہ جو لوگ ملت میں نفاق ڈالنے والے ہیں ان کو تو بہت برا لگے گا۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، فقط والسلام۔